دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا محبت بھرا سلام، اور میں آپ کو اسلامک ڈاکٹر چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک خوبصورت واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے۔ پھر بعد نیک لوگوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس طرح پورے عرب و عجم میں شرک و بت پرستی کی بنیاد بڑھ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس کی تیسری پشت میں حضرت آدم کے وفات کے 1025 سال بعد دجلہ فرات کی وادی میں عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 42 مرتبہ ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب لوگوں کی بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ہاں سعادت اور خوشبختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اخلاق نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی نیت پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اور میری محنت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام دن رات اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، تو وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور قوم کے افراد بار بار عذاب الہی کا مطالبہ کرتے رہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی، موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرما، ایک بھی کافر اور مشرک زمین پر زندہ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یہ حکم دیا کہ تم ہمارے نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو۔ چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان سے پانی کے دانے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی جمع ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایمان والوں کو اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کو لے کر کشتی پر سوار ہو گئے۔ باقی تمام کافر و مشرک پانی میں طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے میں کشتی 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا۔ اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔